امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ایران میں موجود القاعدہ کے وہ 6 مشتبہ اہلکار جن کے خلاف جولائی میں امریکہ نے اقتصادی پابندیاں عائد کی تھیں، در حقیقت ایران کی حکومت کے ساتھ ایک خفیہ سمجھوتے کے تحت کارروائیاں کر رہے تھے، لیکن واشنگٹن کے ایک تھنک ٹینک فاؤنڈیشن فار دی ڈیفینس آف ڈیموکریسی سے منسلک بل روجو کے مطابق چونکہ امریکہ ان پابندیوں کو ایران کے اندر نافذ نہیں کر سکے گا، اس لیے یہ عملی طور پر بہت زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہوں گی۔ انہیں امید ہے کہ اقوام متحدہ اپنی فہرست میں ان افراد کو بھی شمار کرے گی اور دوسرے ملکوں کے حکام ان افراد کی اقتصادی کارروائیاں روکنے کی کوشش کریں گے۔ القاعدہ کی کارروائیوں کے لیے مالی وسائل فراہم کرنے میں ان افراد کو ایرانی حکومت کی مدد حاصل ہے۔ امریکہ کی عائد کردہ پابندیوں کے اثرات بہت کم ہوں گے، لیکن ان کی وجہ سے ایران اور القاعدہ کے تعلقات کے بارے میں زیادہ شعور پیدا ہوگا، خواہ یہ تعلقات محض حکمت عملی ترتیب دینے تک ہی محدود کیوں نہ ہوں۔ ان کے مطابق القاعدہ اور ایرانی حکام کے درمیان نظریات کی بنیاد پر اختلافات کے باوجود دونوں نے امریکہ اور مغربی ممالک کو اپنا حریف قرار دیا ہے، لیکن تمام ماہرین القاعدہ اور ایرانی حکومت کے درمیان تعلقات کی نوعیت پر متفق نہیں۔ نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی میں سیکیورٹی امور کے پروفیسر جوش مائرز: میرے خیال میں کچھ لوگ امریکہ کی عائد کی گئی ان پابندیوں کو قبل از وقت سمجھتے ہیں۔ انہیں ایران کی حکومت اور ایران میں سرگرم ان گروپوں کے درمیان کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ ان گروپوں کو امداد فراہم کرنے سے زیادہ ممکن یہ ہے کہ ایرانی حکام اپنی نظر دوسری جانب پھیر لیتے ہوں۔ میں نے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں دیکھا کہ ایران القاعدہ کے ساتھ کام کرنے کی کوئی پالیسی اپنا رہا ہے۔ ان کے مطابق ایران کے ایک اتحادی جنگجو گروپ حزب اللہ اور القاعدہ کے ایجنڈے بھی ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں، جس کی وجہ سے القاعدہ ایران میں اپنے قدم نہیں جما سکی ہے۔ امریکہ نے ایران پر القاعدہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا الزام اور اس سلسلے میں اقتصادی پابندیاں پہلے بھی عائد کی ہیں۔ جوش مائرز کے مطابق یہ ممکن ہے کہ ایران کے بینکوں اور کمپنیوں پر امریکہ کی جانب سے پابندیاں عائد کرنے کے برعکس ایران میں واقع کسی دہشت گرد گروپ پر پابندیاں عائد کرنا اتنا مؤثر ثابت نہ ہو۔ ان کے نتائج وقت کے ساتھ ہی ظاہر ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ امریکی محکمہ خزانہ اس پر بہت وقت اور وسائل صرف کر رہا ہے، اس امید کے ساتھ کہ دوسرے ملکوں سے الگ تھلگ ہونے کے بعد ایران جوہری مسائل کے موضوع پر گفتگو میں شامل ہونے پر آمادہ ہو جائے گا۔ لیکن بل روجو اس نقطہ نظر سے متفق نہیں۔ میں نے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں دیکھا ہے کہ یہ پابندیاں ایران کو مذاکرات میں شمولیت پر آمادہ کرنے کی کسی بڑی حکمت عملی کا حصہ ہوں۔ بل روجو کے مطابق بین الاقوامی کمیونٹی ایران میں القاعدہ سے منسلک افراد کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کے امریکی فیصلے کا اس لیے ساتھ دے گی کیونکہ یہ افراد ایک ایسی تنظیم میں شامل ہیں جس سے امریکہ ہی نہیں اس کے دوست ممالک کو بھی حملے کا خدشہ ہے۔ آمنہ خان، اردو VOA، واشنگٹن۔